محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مقدس میں مختلف مقامات میں یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ نیک اعمال سے یعنی اعمال صالحہ سے جنت ملتی ہے، تجری من تحتہا الانہار، اور وہ جنت جس میں نہریں جاری ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ یعنی ماں باپ کی خدمت، نماز، حج، زکوٰۃ، غرباء کی امداد اور بیماروں کی عیادت، مساکین و مظلوموں کی خبرگیری، یتیموں پر شفقت، یہ تمام اعمال صالحہ جو ہیں ان سے جنت حاصل ہوتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے کہ اس سے جنت والا ہی مل جاتا ہے۔ الصوم لی و اجزا بہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ روزے کی جزا تو میں خود ہی ہوں، یعنی روزے کا جو بدلہ ہے تمہارا، میں روزے کے بدلے میں خود ہی اپنے بندے کو مل جاتا ہوں۔ تو بڑی عبادت ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ پیارے بھائیوں، اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، جیسے صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑنا، یہ حضرت ہاجرہ جو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دو پہاڑوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان بے تبانہ انداز میں دوڑیں، کہ صفا پر چڑھ کر دیکھتی تھیں کبھی کہ کہیں پانی کا نام و نشان نظر آ جائے، کبھی مروہ پر چڑھ کر دیکھتی تھیں، پانی کو تلاش کرتی تھیں۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان جو وہ دوڑتی رہیں پانی کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا بڑا پسند آیا، اور ان کے دوڑنے کو، ان کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے تمام حاجیوں پر لازم قرار دے دیا۔ اسی طرح سے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں میں، جو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ان دنوں میں غار حرا میں تنہائی میں وقت گزارتے تھے، اور دن کو کھانے اور پینے سے پرہیز فرماتے، اور رات کو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کی امت پر یہ لازم کر دیا کہ ان دنوں میں تمہیں بھی اسی طرح سے گزارنا ہے وقت، یعنی دن کو کھانا اور پینا چھوڑ دینا ہے، اور رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم پر یہ روزے فرض کیے، تاکہ اللہ کے محبوب کی سنت قائم رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہی لازم نہیں ہے، ہم پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس عبادت کو ادا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔
جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے روزانہ یعنی ہر وقت وہ روزے سے ہی رہا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کرتے، یعنی بیچ میں ایک دن چھوڑ دیتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تو 2 دن افطار کیا کرتے، یعنی 2 دن بیچ میں چھوڑتے اور ایک دن روزہ رکھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں ان سب نے اس عبادت کو ادا کیا ہے، تو یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ تو مختلف انداز اور مختلف طریقہ رہا، کسی نے 13, 14, 15 کو روزہ رکھا، کسی نے ایک دن روزہ رکھے دوسرے دن کو چھوڑا، اور کسی نے ایک روزہ رکھ کے 2 دن افطار کیا۔ یہ طریقہ مختلف رہا، لیکن تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس عبادت کو ادا کرتے رہے، یعنی روزہ رکھتے رہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواتر 1 مہینے تک ان دنوں میں اس طرح سے آپ نے وقت گزارا کہ دن کو کھانا اور پینا چھوڑ دیا، اور رات کو اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، اور آپ چاند دیکھ کر ہی اس عبادت کو آپ نے ادا کیا، یعنی دن کو کھانا پینا چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اور چاند دیکھ کر ہی اس عبادت کو چھوڑا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پورے دنوں کے یعنی مہینہ بھر کے روزے ہم پر لازم قرار دے دیے، فرض قرار دے دیے، اور جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو جس طرح اللہ کے محبوب نے خوشی کا اظہار فرمایا، اسی طرح نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی خوشی بخشی کہ تم بھی اس بات کا اظہار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس عبادت کو قبول فرمایا اور تم نے بڑا کام کیا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، اسی لیے خوش ہو، میرے انعامات تمہارے اوپر بارش کی طرح آتا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے بھی ذرا ہم دیکھیں کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی مضبوط عبادت ہے کہ بندے کا جو ایمان ہے اس کی پختگی، اس کی مضبوطی کا اس عبادت سے پتہ چلتا ہے۔ جو باقی تمام عبادتیں ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، وہ تمام کے تمام ظاہری عبادتیں ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ظاہر ہوتی ہے، دوسرے بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ حج پہ جا رہے ہیں تب بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں پھر بھی لینے دینے والوں کو سب کو پتہ چلتا ہی ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے اور جو لے رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے، بہرحال دوسروں کو پتہ چلتا ہے۔ اور جو بھی اعمال صالحہ ہیں وہ تمام ظاہری عبادتیں ہیں، ان سب کا جو ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے، کتنا ہی چھپ کے کیوں نہ کریں مگر پھر بھی وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو عبادت ہے روزہ، اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ آپ چھپ کر اگر کوئی چیز کھانا بھی چاہیں، آپ دیکھیں ذرا، گرمیوں کے دن ہوتے ہیں اور پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے روزے دار، ہونٹ خشک ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، پانی موجود ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پی سکتا، بھوک سے پیٹ بے حال ہے، دگرگوں ہے، چاہتا ہے کہ بھوک کہہ رہی ہے کہ پیٹ کہہ رہا ہے کہ تجھے کچھ مل جائے، کھانا بھی اس کے سامنے موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور پانی کو نہیں پیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
چونکہ اس کا ایمان اس بات پر مضبوط ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ چھپ کر کھا لے یا پی لے تو دنیا سے چھپ سکتا ہے، وہ دنیا کو یہ دکھا سکتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اس کا اس بات پر ایمان اور یقین بڑا مضبوط ہے کہ اگر ذرا بھی میں نے کوئی حرکت کی تو میرا رب سب کچھ جان رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ روزوں کا مہینہ عطا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس انعام کو خوشی خوشی حاصل کریں، اور جیسا کہ روزہ رکھنے کا ہمیں حکم ہے اس روزے کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ